أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ نیند میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، نیند میں جن کا روح کا قبض ہو جاتا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ شہیدی درجہ جو ہے حاصل کر لیتا ہے. نیند میں جس کا روح چلا جائے، جس کی موت ہو جائے، اس کے بارے میں سماج میں اور مختلف دیش میں یہ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ شہید کا جو موت ہے، یہ شہیدی موت مرا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 39 نمبر سورہ الزمر، اس کی آیت نمبر 42 میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ترجمہ ہے اللہ نفوس کو ان کے موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرے انہیں عالم نیند میں اللہ رب العالمین رکھ دیتا ہے. پس جن پر موت کا حکم صادر ہو جائے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک معینہ مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. بے شک اس میں تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ موت دینے کا کام اللہ کا ہے. بہت سارے لوگ سو کے نہیں اٹھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو نیند میں جان قبض کر لیا جاتا ہے. تو یہ جان قبض کا لینا یہ سسٹم اللہ کا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے جو کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گئے یا ان کو شہیدی موت آ گئی، شہید کا درجہ ان کو مل گیا، تو اس قسم کے جو خیالات ہیں تو یہ سب باطل خیالات ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اگر کوئی ڈوب کے مرتا ہے یا کوئی جل کے مرتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. ایک شخص افغانستان میں یا دوسری جگہوں میں سوسائڈ بم لگا کر مرتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی شہید ہے. تو شہید کا معنی ہم کو جاننا ہے. شہید کا مطلب ہے جو گواہی دینے والا ہے. تو جس کا جس طرح سے موت آ جائے وہ اس کو اس طرح کی موت کا وہ گواہی دے کر دنیا سے چلا جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے یا کوئی کریش ہو کے مرتا ہے، کوئی ڈوب کے مرتا ہے. تو پروسیس میں جب آ جاتا ہے تو اس میں ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے جب ایکسیڈنٹ کر کے مر جاتا ہے تو وہاں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً اس میں غلطیاں ہوتی ہے، اور لیکن فتویٰ دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نفوس کو اس کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. جس وقت اللہ کی طرف سے موت لکھ دی گئی اس وقت اس کو چلا جانا اس دنیا سے، بھلے وہ سویا ہوا ہو یا جاگتا ہوا ہو یا چلتا پھرتا ہو. تو جو ابھی نہیں مرے انہیں عالم نیند میں جن کو لینا نہیں ہوتا ہے وہ عالم نیند میں رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہوتا ہے اس کو تو قبض کر لیتا ہے اور دوسروں کو ایک معینہ مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے یہ جو ہم سوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم میں سوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے دنیا چھوڑنا ہے. اس آیات کی روشنی میں ہمیں معلوم چلا، اور آیات کی روشنی میں اگر اس آیات میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ شہید کا درجہ اس کو ملے گا تو اس قسم کے پروپیگنڈا کرنا یہ کوئی مسلم اور مومن کا کام نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس آیات کو ہم مومن اور مسلم کے درمیان
तबलीग कर सकते हैं कि एक शख्स सोया हुआ है तो वो सो के भी चला जा सकता है, लेकिन इसका ये नहीं हम कह सकते कि ये शहीद का दर्जा उसको अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि ये इस किस्म के जो ख्यालात है, ये ख्यालात हम देखते हैं कि लोगों की तरफ से है। सही जो फैसला अगर हम कुरान से देखें तो वो सही फैसला ये है कि एक शख्स सोया हुआ है, उसको सोने में ही दुनिया से चला जाना है, तो अल्लाह ताला उसका रूह नींद में ही कब्ज कर लेता है। और जिसको नींद में कब्ज नहीं किया जाता उसको एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वापस लौटा देता है। आलम नींद में हम भी बहुत सारे ख्वाब वगैरह देखते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं तो मर चुका हूं, लेकिन वो जाग जाता है तो उसकी मौत इस तरह से नहीं लिखी हुई होती। और बहुत सारे लोगों का जो ख्यालात है तो उसको इस आयत की रोशनी में उन ख्यालात जो है, ये ख्यालात को जो है ना, इसको साफ कर लेना चाहिए कि फुला शहीद है, फुला शहीद हो गए और फुला शख्स नींद में चले गए, अल्लाह ने उसको उठा लिया। तो अल्लाह ने अगर उसको उठा लिया तो इस तरह से उसके लिए अल्लाह ताला ने लिख चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है कि उसको इस तरह से मरना है। तो इसको लेकर मुख्तलिफ किस्म के जो फतवा दिया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के जो अक़वाल समाज में रिवाज है, इससे एक मुस्लिम को और एक मोमिन को एराज़ कर लेना चाहिए।